بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 جولائی ہے اور دن ہے منگل کا۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت اتحادی جماعتوں کا شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس جاری ہے۔ آپ ذرا ترجیحات دیکھیں اس حکومت کی، اس امپورٹڈ ٹولے کی جن کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے کہ آج ڈالر جو ہے وہ 224 سے اوپر چلا گیا ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ 230 تک جائے گا۔ 2 دن میں 15 سے 20 روپے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور یہ بیٹھ کر میٹنگ کیا کر رہے ہیں؟ اقتدار کیسے بچانا ہے، حمزہ کو کیسے بچانا ہے، یہ ان کی ترجیحات ہیں، یہ ان کی صورتحال ہے۔ اور کیسے لوگ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، جو پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے۔ آج ایجنڈا کیا ہونا چاہیے تھا؟ آج ایجنڈا معیشت ہونی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں کہ جب تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات میں ان کو روندا ہے، ان کو پچھاڑ ڈالا ہے، ان کی مرمت کر دیا بلے نے، اور دھول چٹا دیا شیر کو، اور ان کا غرور خاک میں ملا دیا، یہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں، تو اس کے بعد اگر یہ میسج دیتے کہ ٹھیک ہے اب کیونکہ ہمیں عوام نے مسترد کر دیا ہے، ہم اب ریجیکٹڈ ہیں، تو ہم اس لیے اس الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم 2023 تک اپنی مدت پوری کریں گے، تو اس سے مارکیٹ میں انسرٹینٹی آئی، اس سے عدم استحکام آیا، اس سے پریشانی بڑھی، اس میں لوگوں کو خطرات نظر آئے، لوگوں کو تشویش کا شکار ہوئے لوگ، اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا، اسٹاک ایکسچینج برباد ہو گئی ہے آج۔ تو ان پر کوئی بھی اعتماد نہیں کر رہا، عوام ان پر اعتماد نہیں کر رہی۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ 2 دن میں 15 سے 20 روپے ڈالر بڑھ جانا۔ دیکھیں عمران خان صاحب عدم اعتماد سے پہلے 178 روپے پہ تھا ڈالر، ان کے آنے کے بعد 224 سے اوپر چلا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 22 اور 24 40 روپے بڑھ گیا ہے، ڈالر کا ریٹ 46 روپے بڑھ گیا ہے۔ اور انہوں نے جو پاکستان کے اوپر قیامت ڈھائی، جو انہوں نے تباہی اور بربادی پھیری، انہوں نے جو پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، گیس کی بھی، یہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں انفارمیشن کی بنیاد پر کہ وفاق کی حکومت عملاً ختم ہو چکی ہے۔ وفاق سے یہ سب کچھ چھوڑ کر پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار بچانے کے لیے۔ اس پہ بھی میں آتا ہوں یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں بڑی ڈیولپمنٹ تھی، لیکن سپریم کورٹ والی تو میں آپ کو رات کو شاید بتا سکوں، میں کہیں ٹریول کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ پہنچ کے وہاں پر آپ کو آگاہ کروں گا کہ سپریم کورٹ میں آج میں نے ہیئرنگ اٹینڈ کی کیا تھا وہاں پہ۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل رات 3 مسلم لیگ نون کے ایم این ایز نے فواد چودھری صاحب سے رابطہ کیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے 3 ایم این ایز جو ہے وہ مستعفی ہونے کو تیار ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کو شامل کر لے، کیونکہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جو بھی اس وقت نون لیگ کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں آئے گا، ڈی سیٹ ظاہر ہے وہ ووٹ تو نہیں ڈال رہا، وہ تو باعزت طریقے سے ریزائن کر رہا ہے، ان کو چھوڑ رہا ہے اس ٹولے کو، تو اسے ہوگا یہ کہ وہ ضمنی انتخابات میں وہ جائے گا اور واضح اکثریت سے جیت کے آ جائے گا۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ خاتون ایم این اے ہے، مخصوص نشست میں ہے مسلم لیگ نون کی، اور تحریک انصاف جو ہے وہ یہ نہیں کرے گی جو انہوں نے کیا ہے کہ ان کا ضمیر خرید کر 20 25 30 کروڑ روپے دے کر ان سے ووٹ ڈلوایا ہے۔ ووٹ ظاہر ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ ڈل بھی نہیں سکتا، لیکن ان کو ریزائن کروایا جائے گا اگر عمران خان صاحب نے اپروول دی۔ 3 لوگ، فواد صاحب 5 دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جو میرے پاس کنفرم اطلاع ہے وہ 3 لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک مخصوص نشست پر خاتون ہے جن کی فواد چودھری صاحب کو سفارشیں کی جا رہی ہیں بڑے تگڑے لوگوں کی جانب سے کہ جی ان کو آپ لے لیں، پی ٹی آئی میں لے لیں۔ اور لیکن فواد چودھری صاحب سے جو میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی جو مسلم لیگ نون کے 2 لوگ جو ریزائن کرنا چاہتے ہیں پنجاب سے، شاید ذاتی ان کا خیال تھا کہ میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ ہمیں ان کا ریزائن لینا چاہیے، کیونکہ فواد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آپ مزید ایم پی ایس کی، ہم کیوں ان کا ریزائن کروائیں؟ ہم ریزائن کروائیں گے، ضمنی انتخاب لڑنا پڑے گا، پارٹی نے پہلے اتنے وسائل لگائے، عمران خان صاحب نے انت تک محنت کی، ٹھیک ہے فتح بھی ہوئی، لیکن فواد صاحب کا یہ تھا کہ ہمیں جو ہے اب مزید مسلم لیگ نون کے لوگوں سے ریزائن نہیں کروانا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ ابھی جب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم ریزائن نہ کروائیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون جو دیکھ رہی ہے وہ آج بھی بیٹھ کر اپنا اقتدار بچانے کے لیے جو ہے وہ گھٹیا حرکتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جو رانا سنولا نے کہا کہ ہم غائب کر سکتے ہیں تحریک انصاف کے 5 لوگ، اس پر آج فواد چودھری صاحب کے بھائی فیصل فرید صاحب، فیصل چودھری ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کنٹمپٹ کی جو اپلیکیشن ہے وہ درخواست دائر کر دی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کی، وہ میں اس کے عام پوائنٹس وہ چیزیں الگ سے آپ کو بتاؤں گا، اور وہ معاملہ بھی وہاں پہ وہ لے گئے ہیں۔ دوسری طرف مجھے ایک بات بتائیں کہ جب یہ 20 لوٹوں کو ٹکٹ دیے، اور ان میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ 3-4 ایسے لوگ تھے جو آزاد لڑتے تو شاید جیت جاتے، ان کو نقصان ہوا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے میں، تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ایبسٹین کرتے ہیں پی ٹی آئی کے 10 لوگ ایبسٹین کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک بندہ توڑنا بھی بڑا مشکل ہے،
10 لوگ ایبسٹین کر بھی جاتے ہیں کسی کی فون کالز پر، کسی کے دباؤ پر، اول تو ایسا میں ممکن نظر نہیں آتا لیکن ہو بھی جاتا ہے، وہ 20 سیٹ ہو جائیں گے، پھر 10 سیٹیں پھر عمران خان جیت کے آ جائے گا، 10 میں سے 9 چلے جیت کے آ جائے گا، 8 جیت کے آ جائے گا، پھر نون لیگ کیا کرے گی؟ تو اس لیے یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوگا کہ ابھی بھی ڈٹائی کے ساتھ آپ ڈٹے رہیں، ابھی بھی آپ ضمیر خریدنے کی کوشش کریں، پیسہ چلائیں، آپ انفلوئنس کریں۔ تو یہ جو خبریں کل سے چلوائی جا رہی ہیں نا کہ ہم مدت پوری کریں گے، اس کا رزلٹ آپ نے معیشت کی صورت میں دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، پاکستان تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے کی طرف جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس ٹولے پہ اب کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، پاکستانی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس ٹولے کو جو ہے وہ گھر بھیج دینا چاہیے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پاکستان کی معیشت کے ساتھ ان 100 دنوں میں شہباز شریف حکومت نے، شہباز شریف نے، مسلم لیگ نون نے، مفتی اسماعیل نے جو کچھ کیا ہے، مجھ سے آپ پوچھیں، میری ذاتی رائے ہے کہ فوری طور پر شہباز شریف اور مفتی اسماعیل کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ اور گواہی کس کی ڈالنی چاہیے؟ اسحاق ڈار کی۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ کر کے کیا کہا تھا؟ اسحاق ڈار نے جو خبر ٹویٹ کی تھی اوصاف اخبار کی، اس میں لکھا ہوا تھا جس نے بھی مفتی اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا ہے یا تو اس کو معیشت کی اے بی سی نہیں پتا، الف بے نہیں پتا، یا وہ جان بوجھ کر پاکستانی معیشت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اسحاق ڈار کا یہ اعترافی بیان ساتھ لگائیں اور ان کو شہباز شریف کو گرفتار کریں، مفتی اسماعیل کو گرفتار کریں جو انہوں نے پاکستان کی معیشت کی تباہی اور بربادی پھیری ہے۔ دیکھیں عمران خان اس وقت جو گراؤنڈ کے اوپر ریئلٹی ہے، جو عمران خان کی ہوا اور فضا ہے، اس میں تو عمران خان واضح طور پر نظر آتا ہے کہ 2/3 میجورٹی نہ سے 2/3 میجورٹی کے قریب پہنچ جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر عمران خان آ بھی جاتے ہیں دوبارہ، جو کچھ انہوں نے پچھلے 3 ماہ میں پاکستانی معیشت کے ساتھ کیا ہے، پتہ نہیں 3 سال لگ جائیں گے صرف اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے میں جو انہوں نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کر چھوڑا ہے۔ اور پاکستان کے اندر اگر حالات اسی طرح رہے، معیشت نہیں سنبھلے گی جب تک استحکام نہیں آئے گا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ عوام کے ووٹ سے عوام کو فیصلے کرنے دیا جائے۔ یہ جو امریکی سازش کے تحت جو رجیم چینج ہوئی اور ان کو جو مسلط کیا گیا اس ٹولے کو، کرپٹ چور ٹولے کو، جنہوں نے کرپشن کی، لوٹ مار کی، ان کو جب عوام نے مسترد کر دیا، اب آپ دیکھیں کہ 20 حلقوں میں جو الیکشن ہوا، وہاں پہ بھی مظفر گڑھ میں ایک حلقے میں تو چلیں بچ گئی، تحریک انصاف جیت گئی کیونکہ وہاں پہ شہباز گل صاحب موجود تھے، وہ ہائی لائٹ بھی ہو گیا، وہاں پہ تھوڑا سا میڈیا بھی ایکٹیو ہو گیا، دوسرا حلقہ ہرا دیا گیا۔ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی پری پول ریگنگ تو بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پولنگ ڈے کے اوپر بھی بہت شدید دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی کے مختلف طریقے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، ہمیں لاہور کے پولنگ اسٹیشنز پہ ہر تیسرا شخص وہ ملا جو کہتا ہے کہ میرا ووٹ یہاں پہ نہیں ہے، میرا ووٹ یہاں پہ تھا، چینج کر دیا۔ لیکن عام انتخابات میں دلچسپ بات ہوگی، عام انتخابات میں یہ ہوگا کہ وہ جن کا ووٹ کہیں ٹرانسفر کر دیا گیا، وہاں بھی تو بلے کو امیدوار ہوگا نا، تو وہ وہاں پہ بلے کو ووٹ ڈالیں گے اور وہاں پہ تحریک انصاف کو ووٹ ڈلے گا۔ تو اس وقت واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا بیانیے کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ عمران خان کے بیانیے کی آگ نے ان کو لپیٹ میں لے لیا ہے، حالات ان کے بہت پتلے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی جائیں تو جائیں کہاں، کون سا فیصلہ کریں، کیا فیصلہ کریں۔ اور جو اس وقت حالات ہیں اور جس وقت صورتحال ہے وہ تیزی سے مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے، وہ جیسے ریت ہوتی ہے نا آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اقتدار یوں ریت جیسے ہاتھ سے نکلتی ہے ایسے نکل رہا ہے اقتدار ان کے ہاتھ سے۔ اور عمران خان جو ہیں، اگر یہ 3 لوگ جو فواد چودھری صاحب نے آج عمران خان صاحب سے مزید ڈسکشن کرنی تھی، اگر ان 3 لوگوں سے کہ ریزائن کروا دیتے ہیں تو شہباز شریف کی اکثریت ختم۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر حوالے سے عملاً یہ حکومت ختم ہو گئی ہے۔ اب ان کو جیسے چلانا ہے وینٹیلیٹر پہ، جیسے دیکھیں ڈاکٹر سے ہم یہ سنتے ہیں، ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جب برین ڈیتھ ہو جائے پھر مریض وہ انسان واپس نہیں آتا جب برین ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہاں دل چلتا رہتا ہے، یہ ہوتا ہے بہت سارے کیسز میں، سوری میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ڈاکٹر کے ساتھ رہ رہا ہے کہ بہاولپور میں جو ان سے سنا، دل اکثر چل رہا ہوتا ہے، اس کو آپ وینٹیلیٹر پہ جتنی دیر پمپ کرتے رہیں دل چلتا رہتا ہے۔ آپ وینٹیلیٹر اتارتے ہیں کچھ دیر بعد دھڑکن رکتی ہے اور آپ ڈیتھ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ ڈیتھ تو اس وقت بھی ہو جاتی ہے، یعنی ڈکلیئر آپ کریں یا نہ کریں، جب برین ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس حکومت کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے، دل چل رہا ہے، چل نہیں رہا، چلایا جا رہا ہے۔ کیسے چلایا جا رہا ہے؟ وینٹیلیٹر پہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ درست کہا فواد چودھری نے اور فاروق حبیب نے کہ ان کے وینٹیلیٹر کا سوئچ عمران خان کے ہاتھ میں۔ عمران خان 3 لوگوں کے ریزائن لے، ان میں سے ایک تو جو نون لیگ کی خاتون ہے مخصوص نشست پر، وہ بڑے مزے کے ماضی میں ان کے بیانات بھی چلتے رہے، وہ بڑے انٹرسٹنگ۔
تو وہ ایک جو نون لیگ کے ایم این اے ہیں انہوں نے آگے خود الیکشن نہیں لڑنا, وہ اپنے بیٹے کو آگے تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑوانا چاہتے ہیں, اپنے بیٹے کو آگے لانا چاہتے ہیں. اور ایک ہیں وہ ظاہر ہے ان کا تیسرے جو ہیں ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اس حلقے میں جس حلقے سے وہ ہیں انہوں نے جو نیچے پی ٹی آئی کے 2 ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پینل بنانا ہے اگلا, تو اس لیے وہ تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں. تو نون لیگ جو کوشش کر رہی ہے 9-10 لوگ توڑنے کی, ناممکن ہے. توڑیں گے اور گندے ہوں گے, ذلیل ہوں گے, خوار ہوں گے. اور اگر 22 کو جو ہے وہ یہ 22 کو کنفرم ہے, اکثریت ہے پی ٹی آئی کے پاس, پی ٹی آئی بنا لے گی حکومت. تو یہ جناب خبر ہے عملاً ختم. 3 لوگ ابھی سے رابطے میں ہیں. 2 لوگ جو پنجاب میں مستعفی ہونے چاہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, فواد صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کا ریزائن لینا چاہیے. ہم کتنے ضمنی الیکشن لڑیں گے, یہ صورتحال ہے, یہ حالات ہیں. دیکھتے ہیں عمران خان کب کون سا بڑا فیصلہ کرتے ہیں اور اس حکومت کو گھر بھیج دیتے ہیں. اور یہ باقی انشاءاللہ میں جہاں ٹریول کر رہا ہوں میں پہنچ کر اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی سماعت کا جو احوال ہے وہ شیئر کروں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.